بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہجری سال 1444 اختتام پذیر ہوا، ختم ہو گیا۔ اب ہم 1445 ہجری سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ہجری سال کا یا سن ہجری کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سن ہجری کا اور ہجری سال کا مطلب ہوتا ہے ہجرت والا سال، یعنی وہ سال، وہ تاریخ جو ہجرت سے شروع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی اپنی کوئی مخصوص تاریخ نہیں تھی، مخصوص کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کا رقبہ، خلافت کا رقبہ کافی دور دراز تک پھیل چکا تھا، اور مسلم حکومت کے اندر کافی ممالک داخل ہو گئے تھے، اور خلافت کے اندر خلافت کے انڈر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گورنر بھی ہوتے تھے۔ تو خلیفہ کے درمیان اور ان گورنر کے درمیان حکومت کے تعلق سے، خلافت کے تعلق سے بہت ساری خط و کتابت بات چیت ہوتی تھی۔ تو اب ان میں ہی مسئلہ آتا تھا کہ تاریخ کیسے ڈالی جائے، کون سی تاریخ ڈالی جائے، کس تاریخ کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی کوئی مخصوص تاریخ نہیں تھی، تو صحابہ کرام میں اس بارے میں مشورہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو یہ طے پایا کہ ہمیں اسلامی تاریخ اس وقت سے شروع کرنی چاہیے جس وقت اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے میں تشریف لائے۔ یعنی آپ مکہ چھوڑ کر جب مدینے میں ہجرت کر گئے تو جس وقت آپ نے، جس دن اور جس سال آپ نے ہجرت کی تھی، اسی وقت سے، اسی تاریخ، اسی دن سے ہجرت کا آغاز کیا جائے۔ اور پھر سوال یہ ہوا کہ سال کا آغاز کون سے مہینے سے کیا جائے، تو یہ طے ہوا کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کے اندر بھی سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا جانا چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ اب اسی کے تعلق سے ایک بات اور یہ ہے کہ جس طریقے سے سال شمسی یعنی عیسوی سال شروع ہوتا ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے میسج لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، کیا اسلامی سال کی سٹارٹنگ پر، ابتدا پر کیا اس طرح جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام سے اور بزرگان دین سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو، ایک دوسرے کو کانگریچولیشن بولا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ مگر اگر کوئی آدمی ہمیں مبارکباد دے دیتا ہے تو ہمیں اس پر سخت نکیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو حرام یا ناجائز قرار نہیں دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ اس کو ثواب سمجھ کر نہ کرے۔ اگر کسی نے ہم کو مبارکباد دی ہے نئے سال کی، تو ہمیں اس کے بدلے میں اس کو دعا دے دینی چاہیے۔ یعنی دعا اس طرح دے دی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نئے سال کے اندر خوشیاں عطا فرمائے، اچھے اعمال کے، خیر کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں سے اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اسی سے متعلق ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا محرم الحرام کے آغاز پر، یعنی سال کے آغاز پر کوئی مخصوص عبادت ہے کہ جس کا قرآن و حدیث میں یا صحابہ کرام کے تعلق سے اس کا ذکر ملتا ہو، ثبوت ملتا ہو؟ تو جاننا چاہیے کہ قرآن و حدیث سے اور شریعت کی طرف سے محرم الحرام یعنی سال کے آغاز پر کوئی عبادت مروی نہیں ہے، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی مستقل کوئی عبادت کرتا ہے، مثلا نفل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، رات میں تسبیح کا اہتمام کرتا ہے، تو اپنا جس طرح نارملی عبادت کرتا ہے تو اس طرح نارملی عبادت کر لینی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اس عبادت کو شریعت نے فکس کیا ہے یا طے کیا ہے، کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ حدیث شریف میں جب حدیث شریف کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جب نئے مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ باقی کوئی عبادت سال کے آغاز پر مسنون نہیں ہے، اور یہ دعا بھی سال کے تعلق سے مسنون نہیں ہے بلکہ مہینے کے آغاز کے متعلق مسنون ہے، کہ جب مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے تھے۔